پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں، اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کے آداب احترام نصیب فرمائے اور کما حقہ عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرم؟ ماشاء اللہ۔ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں چونکہ مسلمانوں میں الحمدللہ جوش سے اور بڑے ہی محبتوں کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ جیسے روزے کی عبادت بجا لاتے ہیں، اسی طریقے سے ساتھ ساتھ وہ نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں، دیگر عبادات کی طرف بھی رجحان ہوتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر رہے ہوتے ہیں، نفلی طور پر بھی صدقات اور خیرات اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سخاوت فرمانے والے سخی ہیں، بلکہ آپ کے لیے تو حدیث پاک میں اجود فرمایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں سب سے بڑھ کر سخاوت فرماتے، سب سے بڑھ کر، اور ایسی سخاوت کہ فرمایا گیا کہ تیز چلنے والی آندھی سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ اللہ کے نام پر بھی خرچ بھی کیجئے، بالخصوص زکوٰۃ کا فریضہ تو ہر ایک کو ادا ہی کرنا ہے۔ رمضان شریف میں بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا رمضان کا ہی حساب مینیج کیا ہوتا ہے اور رکھا ہوتا ہے۔ کئی لوگ اپنا سال کا اختتام بھی شعبان یا 10 رمضان تک کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسوں کو اب کیا مشورہ دیں گے؟ ہم عام طور پہ سال کے حوالے سے بیان بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک تعداد ہے کہ جو رمضان شریف میں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات پیش نظر رہے کہ زکوٰۃ کا جو تعلق ہے وہ سال پورا ہونے سے ہے، رمضان سے اس کا یوں تعلق نہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف رمضان کے اندر ہی فرض ہوتی ہو، بلکہ جو شخص جس تاریخ کو، جس دن اور جس وقت صاحب نصاب ہوا، اگلا سال جب آئے گا اور اسی دن اس وقت وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ مثال کے طور پر 15 رجب المرجب کو کوئی شخص صاحب نصاب ہوا، اتنا اس کے پاس نصاب آ گیا، اتنا مال آ گیا کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم جو ضرورت کے علاوہ ہو، بیچنے کا اتنا سامان اس کے پاس آ گیا جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، ملا کے آپس میں، یا رقم ہے ملا کر آپس میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، صاحب نصاب وہ ہو گیا 15 رجب کو 12 بجے۔ اب اگلا جو سال آئے گا اس میں 15 رجب 12 بجیں گے اور یہ اس وقت بھی صاحب نصاب ہوا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب اس کے لیے جائز نہیں کہ بلا وجہ شرعی وہ تاخیر کرے، فوری طور پر اس پر لازم ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں انہیں تلاش کرے اور ان تک زکوٰۃ پہنچائے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اب کسی پر 15 رجب کو یا مثال کے طور پر 15 شعبان کو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب اس نے اس وجہ سے تاخیر کی کہ رمضان آئے گا تو میں اس میں دے دوں گا، اس کا اس طرح جان بوجھ کے تاخیر کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا اس پر لازم ہوگا۔ یہ تو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے اعتبار سے اور سال کا پورا ہونے کے اعتبار سے۔ اب بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر تمنا ہوتی ہے،
خواہش ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالیں، تو اس کا آسان حل اعلیٰ حضرت امام سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پر 15 شعبان کو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، 15 شعبان کو اس سال کی زکوٰۃ دے کے وہ فارغ ہو جائے۔ 15 رجب کو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، 15 رجب کو زکوٰۃ دے کے وہ فارغ ہو جائے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کا ثواب حاصل کرے، تو اگلے سال کی ابھی سے زکوٰۃ دینا شروع کر دے، پہلی رمضان سے دینا شروع کر دے۔ چاہے تو اگلے سال کا جتنا حساب لگاتا ہے ایک ساتھ سارے کا سارا پہلی رمضان کو دے دے۔ اب جب 15 رجب آئے اگلے سال کی، تو اس میں دیکھ لے کہ مثال کے طور پر اس نے 10,000 روپے زکوٰۃ میں دیے تھے، اور یہی اس کا خیال تھا کہ سال کے آخر کے اندر مجھ پر 10,000 کی زکوٰۃ بنے گی، 4 لاکھ کی مثال کے طور پر اس نے زکوٰۃ دی۔ ذہن میں یہی تھا کہ 15 رجب تک میرے پاس 4 لاکھ روپے ہوں گے، لیکن 15 رجب کو مثال کے طور پر اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ 4 لاکھ کی تو چونکہ وہ زکوٰۃ ادا کر چکا، لیکن 1 لاکھ اس کے اوپر زائد ہو گیا، تو اس 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ اب اس کو فوری طور پر 15 رجب کو نکالنا ہوگی۔ تو یوں رمضان کا ثواب بھی وہ پالے گا، ایڈوانس میں اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے وہ بھی اس کا ادا ہو جائے گا۔ تو یوں وہ جو رمضان کی فضیلت ہے اسے حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو زکوٰۃ لازم ہو گئی اس کے لیے دیر وہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اور عام طور پہ کوئی فکس مہینہ نہیں ہے زکوٰۃ کا؟ نہیں، جو اس کا سال پورا ہوگا، جیسے شروع میں ہم نے بیان کیا 15 رجب کی مثال یعنی دی، شرعی طور پر کوئی فکس نہیں ہے، جیسے رمضان کو ہی عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایڈوانس والا بھی جو مسئلہ بیان ہوا، اگر اس کے مطابق اگر ایڈوانس میں کوئی دینا چاہے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ ایڈوانس میں آپ کی زکوٰۃ بھی چلی جائے گی، اور ثواب بھی رمضان شریف میں چونکہ ایک فرض پر عمل کریں گے 70 گنا بڑھا کر اسے اللہ پاک ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سب کی دی ہوئی زکوٰۃیں، مالی طور پر جو عبادت بجا لا رہے ہیں، روزوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں یہ سارے شرعی مسائل بھی خیال رکھ کر توجہ کے ساتھ سیکھ سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زکوٰۃوں کی ادائیگی بھی کرنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ رمضان مبارک میں شیطان جکڑے ہونے کے باوجود جنگ بدر میں انسانی شکل میں کفار کا ساتھ دینے کیسے آیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شیطان ہے، اس حوالے سے حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ رمضان کے اندر جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب ان کا جکڑا جانا یہ کب سے شروع ہوا، یہ حدیث کے اندر تعیین نہیں ہے، یعنی تعیین نہ ہونے سے مراد کہ کس سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ممکن ہے کہ اس وقت سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہو، اور یہ جنگ بدر کے بعد ہی ہوا، کیونکہ جنگ بدر یہ پہلا موقع تھا جس میں پہلی دفعہ رمضان آیا تھا، کیونکہ یہ سن 2 ہجری کے اندر ہوئی رمضان کے اندر جنگ بدر، اور 2 ہجری ہی کے شعبان میں جو روزے ہیں وہ فرض ہوئے، یعنی حکم نازل ہوا رمضان کی روزوں کی فرضیت کا کہ اب رمضان کے روزے رکھنے۔ تو ممکن ہے کہ اگلے سال کے لیے سلسلہ شروع ہوا ہو، کہ اس وقت سے شیطان جو ہے وہ ان کو قید کر دیا جاتا ہو۔ ایک بات تو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو جو حدیث پاک کے اندر آیا ہم اس کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے مطابق اب شیاطین کو قید کر دیا گیا۔ جہاں تک رہا پہلے کا معاملہ، تو پہلے ممکن ہے کہ اس کو نہ جکڑا جاتا ہو، پھر مسلمانوں کو برکت دینے کے لیے، انعام دینے کے لیے اور ان کے لیے آسانی کرنے کے لیے حکم نازل ہو گیا کہ اب ان کو جو ہے وہ جکڑ دیا جائے گا، تو اس کے بعد جکڑا جانا شروع کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ جو شیاطین جکڑے جاتے ہیں وہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں۔ بعض وہ شیاطین ہوتے ہیں کہ جن کو بند نہیں کیا جاتا، جکڑا نہیں جاتا، وہ رمضان کے اندر بھی اپنے وساوس ڈال رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وضو میں شیطان ہوتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح نماز کے اندر وسوسے ڈالنے والا ہوتا ہے، تو وہ باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح جو نفس ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ یوں ہی ایک جو قول ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کو جو جکڑا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو کم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جیسی رمضان سے پہلے اس کو طاقت و قدرت ہوتی ہے بہکانے کی، سرکشی کرنے کی، ویسی طاقت اور قوت اب اسے باقی نہیں رہتی۔ ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جکڑا جاتا ہے تو اسے جکڑا جاتا ہے۔ اب وہ جنگ بدر کا معاملہ پہلے کا تھا تو اس لیے شیطان وہاں پر آیا، اس کے بعد جب حکم ہو گیا تو اس کو پھر جکڑا جانے لگا۔
اچھا، جنگ بدر جب ہوئی تھی تو اس وقت روزے باقاعدہ فرض تھے؟ جی فرض تھی، رکھ رہے تھے سب؟ جی رکھ رہے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، اور روزے کی حالت میں یہ معاملہ ہوا۔ حالانکہ جو سفر ہے بالخصوص ایسا جہاد والا سفر، تو اس میں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، سفر بھی تقریباً 80 میل ہے مدینہ پاک سے، جو بدر شریف کا بدر شریف کا، اچھا 80 میل، کلومیٹر میں جائیں گے تو اس سے بڑھ کے جائے گا، یعنی اور بڑھ جائے گا۔ تو بہرحال سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہ مردوان کے یہ انداز ہیں، بظاہر کھانے پینے کی غذا اور یہ والی چیزیں بھی نہیں ہیں، تو لیکن اس کے باوجود روزے کی کیفیت۔ ناظرین کرام، یہ بات بطور خاص اس لیے کر رہا ہوں، ہم اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں ہیں، ایک تعداد آج بھی ایسی ہوتی کہ جو ان دنوں میں بھی یہ کچھ عذر بنا کر، کام کا بہانہ بنا کر یا عذر بنا کر یا کچھ مشقت یا کچھ اور کام کے حوالے سے، تو وہ اپنا ذہن یہ بنا لیتے ہیں کہ بھائی ہم سے روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ سحر کا بھی اچھا انتظام، افطار کا بھی اچھا انتظام، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے کھجور پہ گزارا کر رہا ہو، لیکن آپ غزوہ بدر کے ان جانثار صحابہ کی آپ سیرت پڑھیے، اور ان میں یہ پڑھیے باقاعدہ کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کچھ چیزیں باقاعدہ ایسی نہیں تھیں، کھجوریں تھیں، پانی تھا، اسی پر ہی وہ گزر عام طور پر ان کا ہو رہا تھا۔ اور پھر اس کے باوجود بھی کھجور پر آپ کہیں کہ روزہ رکھنا، کھجور پر ہی افطار کرنا، تو یہ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف خاص غزوہ بدر نہیں، اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی روزے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پر ہی رکھا کرتے تھے، کھجور یا کچھ دودھ، اور اسی طرح آپ افطار کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی زندگی اسی طرح تھی۔ اللہ پوری 2 مہینوں تک تو آپ کے گھر میں، آل محمد کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ 3 چاند وہ لوگ دیکھ لیتے تھے، چولہا جلا نہیں کرتا تھا۔ تھوڑا بہت کبھی گوشت لایا گیا تو الگ بات ہے، باقی انصاری پڑوسی ہوتے تھے جن کے پاس جانور ہوتے تھے، تو اس کا دودھ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیرت کی یہ باتیں بھی ہم سیکھیں تو کئی طرح کی ہماری خواہشات ہیں نا، وہ کنٹرول میں آ جائیں گی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سیرت پڑھیں۔ حالانکہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، خود فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہیں وہ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں، اگر فرمائے تو۔ آپ اشارہ فرمائے تو درخت آ جائے، آپ اشارہ فرمائے تو آسمان سے جو ہے وہ بارش بھی اتر رہی ہے، آپ کی دعا ہوتی ہے، اللہ بارشیں اتار دیتا ہے۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے پودے لگائے ہیں، حسان صاحب کیسے وہ ایک دن میں 1 سال کے اندر وہ سارے کے سارے پھل دینے لگ گئے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ایک معجزہ بھی تھا کہ وہ فوراً کے فوراً وہ درخت بن گئے اور پھل آنا شروع ہوئے، یعنی جتنے سال میں عام طور پہ زیادہ سال لگتے ہیں اور اس میں 1 سال کے اندر اندر ایسا ہو گیا۔ تو اگر چاہتے تو یہ سب کچھ بھی ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سیرت انداز یہ امت کے لیے رہنمائی کے لیے بھی تھا، اور قصداً آپ نے اختیار کرتے ہوئے یہ چیزیں آپ نے اختیار کی ہیں، اور اللہ پاک ہمیں بھی سیرت مبارکہ کی ان گوشوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر اور شکر اور قناعت کی دولت بھی ہمیں عطا فرمائے۔ جی مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ باغ میں پھل ظاہر ہونے کے بعد بیچا جائے تو اس صورت میں عشر کس پر ہوگا، خریدار پر یا بیچنے والے پر؟ اگر پھل ظاہر ہو چکے ہیں ایسے کہ وہ جس کو بولتے ہیں قابل انتفاع، جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، تو چونکہ یہ پیداوار ہو چکی ہے تو اس صورت میں جو عشر ہوگا وہ اسی بندے پر ہوگا جس کے درخت ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس پیداوار کے کا عشر ادا کرے گا، اور اس کے پر نہیں ہے کہ جس نے خریدا ہے۔ تو اب جس نے آگے فصل خرید لی ہے اس پر عشر نہیں ہے؟ اس پر عشر نہیں ہے، اس پر عشر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان شریف میں جیسے زکوٰۃیں لوگ دے رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے عشر کے معاملات بھی، لیکن ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ خاص نہیں ہے، عشر میں بھی عشر تو ہر فصل پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ رمضان میں 1 دفعہ نکال دی اور بس ختم، بلکہ جیسے ہی فصل جس مہینوں میں، عام طور پہ سال کے اندر 2 فصلیں اور کبھی کبھی 3 فصلیں بھی آتی ہیں، تو ہر فصل پر جداگانہ یہ عشر کے حکام ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بھی باقاعدہ سیکھنے سمجھنے والے ہیں کہ جو زمین سے کچھ اگتا ہے، چاہے وہ سبزی ہے، چاہے وہ چارہ ہے، چاہے وہ گندم ہے، گنا ہے، چاول ہیں، جو کچھ بھی ہم زمین سے یہ اناج وغیرہ وہ نکلتا ہے، زمین سے جو کچھ بھی تیار ہوتا ہے،
تو یہ خاص اللہ کی طرف سے فضل ہے، رحمت ہے، کیونکہ بظاہر کسان تو بیج ہی زمین کے اندر ڈال دیتا ہے، اب اس کو پودے کی صورت، اس کو فصل کی صورت یہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، سبحان اللہ، اللہ اپنی رحمت سے وہ اگاتا ہے، تو اس پر عشر رکھا گیا ہے، یعنی اس پیداوار کا 10واں حصہ۔ اور اگر آپ ٹیوبل کا پانی استعمال کرتے ہیں، اگر آپ سولر سسٹم کے ذریعے پانی استعمال کرتے ہیں، اگر آپ خرید کر پانی استعمال کرتے گئے تو پھر اس پر نصف عشر ہے، یعنی نصف عشر سے مراد یعنی پھر 5% اس پر ہے، 5واں ورنہ 10واں۔ تو جس میں پانی فری کا ہے، بارش کا پانی ہے یا نہر کا پانی ہے، تو جس میں عام طور پر کچھ معمولی سا ٹیکس بھی دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ معمولی ٹیکس دینا وہ پانی کو خریدا نہیں جا رہا ہوتا، وہ اس کی فیس ایک ادا کر دی جاتی ہے تو اسے ٹیکس ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں عشر کے احکامات ہیں۔ اور جہاں آپ خاص ٹیوبل سے پانی لیتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے سولر سسٹم لگا کر ٹیوبل چلاتے ہیں اور اس سے پانی لیتے ہیں، تو یہ سارے وہ ہیں کہ جن میں نصف عشر ہے، یعنی عشر 10ویں حصے کا آدھا، یعنی اب وہ 20واں حصہ بن جائے گا اور وہ کم بنے گا، یعنی 1 لاکھ پہ یوں 10,000 عشر کہلائے گا اور 1 لاکھ پہ 5,000 نصف عشر کہلائے گا۔ تو جتنی بار فصل یہ اگے گی اتنی بار آپ کو یہ فصل کی زکوٰۃ وہ ادا کرنی ہے۔ عشر کے اعتبار سے تو اور زیادہ احکامات یہ بھی ہیں کہ اس کے لیے کوئی اور نصاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، عشر والا اگر مقروض بھی ہے پھر بھی اپنی فصل کا عشر اسے ادا کرنا ہے، جی ہاں، تو شرعی فقیر ہے تو بھی اسے عشر ادا کرنا ہے۔ تو یہ بھی احکامات ہمیں سیکھنے چاہیے۔ عشر کے شرعی احکامات کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کا ایک باقاعدہ رسالہ بھی ہے، اسے بھی آپ لیجئے اور اس کو بھی ضرور آپ مطالعہ کیجئے۔ عشر میں یہ بھی ہوتا ہے حسن صاحب کہ بعض اوقات آدمی ٹھیکے پر زمین دے دیتا ہے، زمینیں ہیں ساری کی ساری ٹھیکے پہ، فصلیں کوئی اور اگا رہا ہے، کس پر ہوگا؟ جس کی فصل ہوگی اسی کے اوپر عشر ہوگا، تو چونکہ ٹھیکے پہ جو لینے والا ہوتا ہے فصل اس کی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، وہی اگاتا ہے، تو اس کے اوپر ہی جو ہے وہ عشر لازم ہوگا۔ جی مزید سوالات؟ میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ اعتکاف کی حالت میں وضو خانہ یا استنجا خانہ میں بغیر ضرورت کے جانا جائز ہے یا اس کے بارے میں مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ جی دیکھیں استنجا خانے میں تو ظاہر ہے کہ بغیر ضرورت کے کسی نے جانا ہی نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہ کوئی بعضوں کا سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں تو ان کا یہ برا معمول ہوتا ہے کہ وہ جا کے وہاں سگریٹیں پی رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی برا ہی کام ہے، ظاہر سی بات اس طرح کے لیے جانا تو درست نہیں ہے۔ باقی رہا وضو خانے پہ بھی بلا ضرورت جانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد صورت یہ ہے کہ جو وضو خانہ یا استنجا خانہ حدود مسجد کے اندر ہے، یعنی بعض اوقات ایک عمارت ہوتی ہے، عمارت کے اندر مسجد کے مختلف حصے بنتے ہیں، ایک اصل اور عین مسجد کہلاتی ہے کہ جو خاص نماز کے لیے مقرر ہوتی ہے، اور دوسری جگہ وہ ہوتی ہے کہ جو مسجد سے متصل ہوتی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مقرر نہیں کی گئی ہوتی بلکہ مسجد کی مختلف مصلحتوں کے لیے، کاموں کے لیے اسے بنایا گیا ہوتا ہے، جیسے امام کا حجرہ ہوتا ہے، یا بعض اوقات 4 دیواری کے اندر ہی وضو خانہ، استنجا خانہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ فنائے مسجد کے اندر عام طور پہ بنتے ہیں، اور یعنی مسجد کی تعمیر سے پہلے ہی، فنائے مسجد قرار دینے سے پہلے ہی ان مقامات کے اوپر استنجا خانے بنا لیے گئے ہوتے ہیں، وضو خانے عام طور پہ بنا لیے گئے ہوتے ہیں، تو وہ فنائے مسجد کی حدود کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں اگر کوئی شخص جائے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ ضرورت کی بنیاد پر جائے، چاہے وہ بلا ضرورت جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اعتکاف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مسجد کے اندر رہنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اگر بلا ضرورت آپ مسجد کے ان حصوں کی طرف جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں ذکر و اذکار کے لیے تو آپ جا نہیں رہے، تو جو مقصد اعتکاف ہے وہ فوت ہو جائے گا، اعتکاف کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اپنا بیشتر حصہ، اکثر حصہ، عمومی حصہ آپ مسجد کے اندر ہی گزاریں۔ ضرورت کی وجہ سے وضو کے لیے بندہ جا رہا ہے، استنجا خانے کے لیے جا رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی فرق وہی رہے گا کہ آپ جس مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں ان کے استنجا خانہ یہ فنائے مسجد میں آتے ہیں یا خارج مسجد میں آتے ہیں؟ کئی جگہوں پر مین روڈ سے متصل بھی استنجا خانہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ضرورت کے لیے تو وہاں جائیں، لیکن یہ جو آپ نے سگریٹ کے لیے کہا ہے وہاں سگریٹ کے لیے ماس گیا تو ٹوٹ جائے گا اگر وہ خارج مسجد جی، ٹوٹ جو خارج مسجد ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، جو اعتکاف والے ہیں بعض اوقات یہ بھی آتی ہے بات کہیں نہ کہیں سے کہ بھئی وضو خانے کے قریب بھی بیٹھ کر یہ یا وضو خانے پہ بھی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، دیکھیے، اور ان کا وہ دھواں اور یہ سب چیزیں مسجد میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو دیکھیں مسجد کی بے ادبی ہے،
اور یہ مقاصد جو اعتکاف ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو چھوڑنے کی بھرپور کوشش کریں گے تو یہ اعتکاف ان معاملات کے چھوڑنے کے لیے آپ کے لیے معاون بن جائے گا کہ آپ اعتکاف کے اندر بیٹھ گئے، اب نیت کر لیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا اور یہ چیزیں آپ سے چھوٹ جائیں گی۔ تو ایسا کام کرنے کی بہرحال اعتکاف کے اندر اجازت نہیں ہے۔ جی مزید سوال۔ کسی عورت نے حالت صحت میں یہ منت مانی کہ میری خواہش پوری ہو تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گی، اب اس عورت میں روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، اس کی عمر 60 سے 65 کے درمیان ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں جو شرعی منت ہوتی ہے کہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ تھا، چاہتے تھے کہ وہ کام ہو جائے اور وہ منت مان لی اس کے اوپر کہ یہ کام میں کروں گی، اللہ پاک کے لیے اعتکاف کروں گی، ایک دن مقرر کیا یا اب کتنے دن مقرر کیا یہ نہیں بیان کیا انہوں نے، تو اب جو مقرر کیا ہے اس کے مطابق اعتکاف تو ان کو کرنا ہوگا۔ اور بظاہر اعتکاف کے اندر کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی عمر والے کے لیے کوئی مشقت کا سامنا ہو، یہ کوئی مرد تو ہے نہیں کہ ان کو مسجد کے اندر جا کے اعتکاف کرنا ہوگا، خاتون ہیں یہ گھر کے اندر ہی اعتکاف کریں گی اور تمام کے تمام معاملات یہ بآسانی سر انجام دے سکتی ہیں۔ ان کے لیے اعتکاف والی جگہ کے اندر بستر لگایا جا سکتا ہے جہاں یہ آرام کر لیں، روزہ ان کو رکھنا ہوگا جب منت کا یہ اعتکاف ہے۔ تو بہرحال اعتکاف جو ہے اس کی منت یہ لازم ہو جاتی ہے اگر کسی نے اعتکاف کی منت مانی ہے تو۔ یا میں ایک بات عرض ضرور کروں گا، دیکھیں بعض اوقات منت ماننے کے اندر بڑی سی جلد بازی ہو جاتی ہے، یعنی منت تو مان لیتے ہیں لیکن منت کس طرح کی مانی، اب اس طرح کی کنڈیشن ہی نہیں ہے، اس کو پورا ہی نہیں کر سکیں گے۔ کئی ایسی بہنیں ہیں وہ منت مان کے پھر بعد میں پوچھتی ہیں بیٹا ہوگا تو ہم 100 نفل پڑھیں گی، اور ایسے بھی حسان صاحب منت کے کلمات آئے دارالتا میں باقاعدہ سوال کی صورت میں کہ اب کسی کے اولاد کا سلسلہ نہیں ہو رہا تھا، تو اگر یہ امید ہو جاتی اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے تو روزانہ 100 نفل پڑھنے۔ اب ایسے حالات میں ویسے ہی ایک عورت کی کنڈیشن کیفیت کیسی ہوتی اور پھر روزانہ 100 نفل پڑھنے، آپ بتائیں بھی۔ یعنی دیکھیں جب آپ اہل علم سے واسطہ توڑیں گے، تعلق توڑیں گے تو پھر یہی نتیجے نکلیں گے، نتیجہ یہی ہے۔ تو اب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر سہولت چاہیے ہوتی ہے، آسانی چاہیے ہوتی ہے۔ ایسا جب بھی معاملہ ہو تو آپ مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ٹھیک۔ اچھا بہت سارے معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں پوچھنا، اور بعض اوقات وہ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوری حل کرنے والے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ لوگ واٹس اپ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، یا فون کر لیا، فون نہیں اٹھا تو بس صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں مسئلہ آپ کو درپیش ہے تو براہ راست باقاعدہ آپ کو پھر باقاعدہ اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، آپ کو جانا پڑے گا اور مسئلہ آپ کو پوچھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ کو اپنے مسئلے کا حل نکلوانا پڑے گا۔ تو جب اس طرح کا آپ کو کام کرنا ہے، اتنی بڑی منت آپ نے ماننی ہے کہ جس کو پورا کرنا بظاہر آج کے دور کے اندر مشکل کام ہوتا ہے، ویسے ہی عام بندہ اچھی نیت کر لے تو بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ وہ یہ سارے کے سارے نوافل اتنے سارے پڑھ سکے۔ 100 نفل پڑھنا جی مشکل ہو جاتا ہے نا، یہ عرض کر رہا ہوں آج کے دور کے حساب سے۔ تو اس لیے جب کوئی بھی ایسی منت ماننی ہو تو پہلے آ کے مفتیان کرام سے مشورہ کر لیں، پھر اس کے بعد آپ منت مانیں۔ اور جو منتیں مان چکے ہیں اب یہ مشورہ کر لیں، یعنی آپ دارالتا علیہ سنت سے براہ راست آپ فون پر بھی پوچھ سکتے ہیں، دارالتا میں جا کر پوچھیں کہ ہم نے یہ منت مانی، اب اس کا حل کیا ہے، یعنی وہ پوری نہیں ہو پا رہی یا واجب بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس میں کچھ دقتیں مسائل ہیں تو اس سلسلے میں آپ اس کا کچھ اور بھی کفارہ ہو سکتا ہے، فدیہ ہو سکتا ہے، تو وہ آپ رہنمائی لیں گے، پوچھیں گے، کیونکہ ہر منت کا فدیہ کفارہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے نمازوں کا آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے، تو اب نمازیں اگر یہ چھوٹ رہی ہیں، مطلب نفل نمازوں کی مانی ہے یا نفل روزوں کی مانی ہے، تو یہ روزے ہی رکھنے ہیں، بلا عذر یہ نہیں کر سکتے کہ آپ روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہے تو کہیں کہ ہم کوئی کفارے کی طرف جائیں، فدیے کی طرف جائیں۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر منت ماننی چاہیے کہ اگر کام ہو گیا تو ایسی منت ہو کہ اس کی طاقت آپ کو ہو، آپ اس منت کو پورا کر لیں۔ جی مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا شیخ فانی جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو، ایسا بوڑھا شخص ماہ رمضان کے روزوں کا فدیہ کیا شروع رمضان میں دے دے گا یا اس کو رمضان کے بعد دینا پڑے گا؟ اور ایک اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا فدیہ جو ہے کیا ایک ہی شخص کو دے سکتے ہیں 30 روزوں کا، یا ہر ایک کو الگ دینا پڑے گا؟ جواب عنایت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ اس سوال میں تھوڑا سا ایڈ اور کر لیں، شیخ فانی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا شیخ فانی کا فدیہ،
وہ شخص کے اتنی عمر کو پہنچ گیا اور اب اس کے اندر ایسا ذوف پیدا ہو گیا ہے، کمزوری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا، اور امید نہیں ہے کہ اس کا یہ ذوف یعنی اس کی کمزوری یہ دور ہو سکے کہ جس کے بعد وہ روزہ رکھ سکے، تو ایسے فرد کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ رمضان میں بھی نہیں رکھ سکتا اور رمضان کے بعد بھی نہیں رکھ سکتا، اس کے اندر قدرت ہی نہیں ہے ایسی کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ تو ایسا شخص کہ جو کسی بھی طرح روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، وہ ادا کرے گا فدیہ، روزے کا فدیہ، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، ایک صدقہ فطر، اور مہینے میں زیادہ سے زیادہ 30 دن ہوتے ہیں، تو لہذا رمضان کے وہ 30 روزوں کا فدیہ ابتدا میں ادا کرنا چاہ رہا ہے، شروع میں ہی ادا کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر اسے اجازت ہے کہ وہ 30 کے 30 روزے کا فدیہ ایک ساتھ ادا کر سکتا ہے، اور ایک ہی کو دینا چاہتا ہے تو ایک ہی کو فدیے کی رقم دے سکتا ہے۔ اور یہ کس کو دیا جائے گا؟ جو شرعی فقیر ہو، یعنی جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، ایسے شخص کو یہ فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کئی لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو سحری کروا دیں، روزہ رکھوا دیں، یا راشن پانی دے دیتے ہیں فدیے کے طور پر، ہی ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں رکھ رہے ہیں، چلو یہ روزہ رکھ لیں گے، تو اب کیا کہیں گے آپ اس میں؟ اگر تو واقعی ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے، جو تفصیل ابھی ہم نے بیان کی کہ شیخ فانی ہونے کی، کہ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں اور ایسی کمزوری پیدا ہو چکی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر اس صورت میں چونکہ ان کے پر فدیہ لازم ہو گیا، اور فدیے کے اندر رقم دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی اور چیز بھی کہ جو صدقہ فطر کی رقم کے برابر ہو جاتی ہے وہ دینا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ تو اگر راشن اتنا آپ نے دے دیا کہ آپ کے صدقہ فطر کے برابر وہ ہو جاتا ہے، تو ایک صدقہ فطر اس سے ادا ہو جائے گا۔ اگر زیادہ ہیں اور زیادہ کی آپ نے نیت کی ہوئی ہے اور وہ اتنی رقم کا راشن ہے کہ 10-12 آپ کے جو روزے ہیں اس کا وہ فدیہ بن جائے، تو اس کا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا، یعنی اس کی رقم کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ راشن بیسک کتنا ہے، اس میں یہ ضروری نہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزہ رکھے کہ ہم کیسے روزہ رکھیں گے، تو پھر ہم اس کی جگہ یہ راشن کسی کو ڈلوا دیتے ہیں، یا ہم سحری کروا دیتے ہیں، یا افطار کروا دیتے ہیں، تو اس سے آپ کا یہ روزے کا فرض نہیں اترے گا، روزہ آپ کو خود ہی رکھنا ہوگا۔ حتیٰ کہ ایسا بوڑھا شخص کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، بعد میں اس کے اندر طاقت آ گئی، کسی وجہ سے اس کا ذوف دور ہو گیا، کمزوری دور ہو گئی، تو اب اس کے اوپر بھی لازم ہوگا کہ وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، جو فدیہ وہ دے چکا وہ اس کے لیے نفل ہو جائے گا۔ فدیہ جب آپ دے رہے ہو تو اس وقت کی جو قیمت ہے وہ معلومات کر کے اس کے مطابق، عام طور پہ جو صدقہ فطر ہے یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، جو بھی اس وقت قیمت بن رہی ہو تو اس اعتبار سے آپ اس کو حساب کتاب بنا کر آپ پورا وہ ادا کر دیں۔ اگر پورا رمضان فدیہ نہیں دیا تو اس میں کیا کوئی گناہ آتا ہے کہ یعنی کہ جیسے آخر میں دینا چاہیں کہ بھئی آخر میں 27ویں پہ ہم نکال دیں گے، آخری 2-3 روزوں میں؟ یہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی شرعاً اجازت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی فوری طور پر اس کا دینا یہ لازم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے رمضان میں دے ہی دیں، یہ جی بالکل، یہ جن کے اوپر بنتا ہے تو وہ رمضان میں اس کی ادائیگی کر لیں۔ ایک سوال اور ہے کہ شیخ فانی خود شریف فقیر ہے تو وہ فدیہ دے گا؟ شیخ فانی اگر خود شرعی فقیر ہے تو پھر بھی اس کے اوپر لازم ہے کہ اس نے فدیہ ہی ادا کرنا ہے۔ یہ صرف اور صرف خصوصیت تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ وہ شخص کے جو روزے کا کفارہ ادا کرنے پر طاقت نہیں تھی، تو اب اس کو یہ کہا کہ جو چیز آئی تھی، کھجور آئی تھی، تو فرمایا تھا کہ اپنے گھر والوں پر ہی خرچ کر دو، مشہور واقعہ ہے۔ جی جی، باقی کسی اور کے لیے اس طرح ہے بھی نہیں، اور خاص طور پہ یہ کہ وہ اس کے اوپر جو صدقہ لازم ہوتا تھا وہ اپنے اوپر ہی خرچ کر لے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی نہیں ہے اس کے پاس تو پھر اس صورت میں ابھی دینا لازم نہیں ہوگا، لیکن جیسے اس کو وسعت آئے گی تو پھر اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جب تک وسعت نہیں ہے تو ساتھ توبہ استغفار بھی کرتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور بیسک جو شرط ہے وہ یہی دیکھنی کہ روزے کی طاقت موجود ہے یا روزے کی طاقت موجود نہیں ہے۔ بہرحال مزید سوال؟ کوئی شخص اگر رمضان میں سگریٹ نوشی کرتا ہے تو اگر اس کے بعد سے کوئی شخص گزرا تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ سگریٹ اگر کوئی روزے کی حالت میں پیتا ہے تو اس کا یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو حکم اس کے لیے کہ جس کا روزہ ہے اور وہ سگریٹ روزے کی حالت میں پیتا ہے، اور ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا کہ جو روزے کی حالت میں سگریٹ پی رہا ہو۔ عام طور پہ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسا شخص جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو عام طور پر تو حکم ہی یہی ہے کہ ہم ایسوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی ان کے سامنے کھانا بھی نہ کھائیں، روزے داروں کے سامنے بھی۔ جن کو روزے میں رخصت بھی ہے ان کے لیے فرمایا کہ بہتر ہے کہ وہ چھپ کر اور تنہائی میں کہیں جا کر وہ کھانا کھائیں اور اپنی یہ حاجت کو پورا کریں، سب کے سامنے نہ کریں۔ اب اگر کوئی سگریٹ اس طرح پیتا ہے اور یہ پاس سے اس سے گزرا ہے تو اس سے اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے خود بخود دھواں آنا،
آپ روڈ پر چل رہے ہیں، گاڑیوں کا دھواں ہے، طرح طرح کے چیزیں آپ کو محسوس بھی ہو رہی ہیں، اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اس طرح آپ کسی ایسی دکان پہ گئے جو مرچیں بیچ رہے ہیں تو اب وہاں مرچیں آپ کو حلق میں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی، اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح کوئی اگربتی لگا لی، کہیں بھی لگا لی اور اس کا دھواں آ رہا ہے، خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دھوئیں کا وہاں فرق پڑتا ہے کہ جہاں آپ قصدن دھواں کھینچیں گے، قصدن آپ کوئی اگربتیاں لگا کر پاس ہی بیٹھے اور پھر اسے کھینچ رہا ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو دھواں اندر جائے گا، جو روزے کو توڑے گا۔ ورنہ نارمل اگر کہیں آگ جل رہی ہے، گاڑیوں کا دھواں آ رہا ہے، کوئی اور سگریٹ پی رہا ہے اور اس کا دھواں آ رہا ہے، تو اس سے اس کے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بہرحال اس شخص کو ضرور سوچنا چاہیے، ایک تو خود روزہ نہیں رکھ رہا اور دوسرا دوسروں کے سامنے سگریٹ بھی پی رہا ہے، رمضان کے تقدس کو بھی وہ پامال کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو ضرور اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ بلا عذر شرعی ایک روزہ بھی ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ ناجائز اور گناہ ہے، یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ بغیر کسی وجہ کے سبب کے آپ کوئی بھی روزہ ترک کر دیں اور پھر روزہ بھی ترک کریں اور روزے کے ساتھ ساتھ آپ اعلانیہ کھانا پینا بھی شروع کریں۔ اور یہ کھانے پینے کی مثال ہے نا، آپ سگریٹ پی رہے ہیں، کوئی پان منہ میں لیا ہوا ہے، کوئی اس طرح۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی اگر کسی بچے کے بھی اگر روزہ نہیں ہوتا تو وہ بھی سب کے سامنے نہیں ایسا کھاتا پیتا، اور آج بھی ایسا ہے ماشاءاللہ۔ مسلمانوں کے کئی ایسے بچے ہیں، کئی ایسے گھرانے ہیں کہ بچے 10 سال کی عمر والے، 8 سال کی عمر والے وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب وہ شخص جو روزہ بھی نہ رکھے اور پھر سب کے سامنے کھاتا پیتا بھی ہو اور سگریٹ بھی پی رہا ہو، تو یہ یقیناً رمضان کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ تو لہذا اس کو اس عمل پر ضرور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے اور اس سے گریز بھی کرنا چاہیے۔ جی مزید میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مرد حضرات اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ مردوں کا گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ مرد کا جو اعتکاف ہے وہ مسجد کے اندر، گھروں کے اندر جو اعتکاف ہے وہ مسجد بیت کے اندر، وہ عورتوں کے لیے ہے۔ مرد کا گھر میں بالکل بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مسجد ہونا یہ شرط ہے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جو جائے نماز ہوتی ہیں، یعنی لوگوں نے نماز کے لیے جگہ تو بنائی ہے لیکن وہ مسجد نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی مرد اعتکاف نہیں کر سکتا۔ مرد وہاں اعتکاف کرے گا جو جگہ ہی مسجد ہے، یعنی اس کو وہ مسجد ہی بنی ہے اور اس پر باقاعدہ نیت ہی مسجد کی ہے، تو وہ شرط ہے اس کے لیے۔ گھروں پر اعتکاف عورتوں کا ہوتا ہے، مردوں کا نہیں ہوتا۔ جائے نماز جس کو عام طور پر کچھ گلی محلوں میں، مارکیٹوں میں یا اسٹیشن پر ایسے کہ نماز کی جگہ بنائی ہوتی ہے، باقاعدہ مسجد نہیں ہے، تو وہاں پر بھی مرد حضرات اعتکاف نہیں کر سکتے۔ مردوں کے لیے باقاعدہ جو مسجد ہے وہاں پر اعتکاف کرنا ضروری ہے، یعنی ان کا ہوگا ہی نہیں۔ اگر مسجد کے علاوہ کہیں اعتکاف کریں گے تو ان کا اعتکاف ہوگا ہی نہیں۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر کی مسجد بیت میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے نہیں۔ عورتوں نے بھی اگر گھر میں کوئی جگہ بھی مسجد کے لیے خاص نہیں کی تو وہ بھی نہیں کر پائیں گی۔ ہاں، اعتکاف سے پہلے کوئی جگہ خاص کر لیں کہ یہ ہماری مسجد ہے، مسجد بیت ہے، تو اب وہاں اعتکاف کر لیں۔ بھلے رمضان کے بعد آپ اس جگہ کو ختم کرنا چاہیں، کوئی اور جگہ خاص کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ عورتوں کے لیے احکامات ہیں۔ مردوں کے لیے یہ کہ وہ باقاعدہ مسجد میں جا کر اعتکاف کریں گے۔ ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کما حقہ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے روزوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی حالت میں بھی نیکی والے کام کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان کی راتوں کو بھی غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے۔ جتنی بھی راتیں باقی ہیں، ایام باقی ہیں، کوشش کر کے غنیمت جان کر ان میں عبادت کیجیے۔ قرآن پاک اگر ابھی تک بھی آپ نے نہیں پڑھا تو ضرور کوشش کریں، جتنے رمضان کے دن باقی ہیں تو اس میں اپنا ایک حد بنا کر کچھ نہ کچھ ایک رکوع ہی تلاوت کر لیجئے، لیکن قرآن کو اپنے معمولات میں شامل ضرور فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔